بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل حلال اور صدق مقال کے عنوان سے آج اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ انسان کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے عقل و شرب کی شدید حاجت ہے اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام نے رزق کی تلاش کی ترغیب انسان کو دی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی کہ اللہ کو ناراض کر کے اس کے حکموں کو توڑ کے کسی شخص پر ظلم اور جبر کر کے تم رزق نہیں کماؤ گے، بلکہ تمہارے مقدر کا لکھا ہوا تمہیں ملے گا، لہذا تلاش میں حسن پیدا کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی۔ اب جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اگر ہم
اپنے مالک کو ناراض کر دیتے ہیں رزق حرام کما کے، تو پھر بھی ہمیں وہی ملا جو مقدر کا، مقدر سے زائد پھر بھی نہیں ملا۔ اور اگر ہم اپنے رب کی رضا جوئی کو مقصود زندگی سمجھتے اور جو سائی کا حکم تھا وہ ہم کرتے تو پھر بھی ہمیں وہی ملتا جو ہمارے مقدر کا تھا۔ جتنا لکھا ہے اس سے زائد یا کم نہیں ملتا، اور جب لکھا ہے اس سے پہلے نہیں ملتا۔ اب انسان کے اختیار میں یہ بات دی گئی ہے کہ وہ اپنے مقدر کو بذریعہ حلال حاصل کرتا ہے یا بذریعہ حرام حاصل کرتا ہے۔ جس طرح محافل کے اختتام پر لنگر وغیرہ بانٹتے ہیں، میں ایک سادی سی مثال دے رہا ہوں، تو اگر کوئی چینا جھپٹی کر کے وہ لے لیتا ہے تو پھر بھی اس تک مل گیا، اور اگر کوئی ایک جگہ بیٹھا رہا منتظر رہا کہ میں نے اخلاقی حدوں کو پامال نہیں کرنا، تو بانٹنے والے نے اس کی جھولی میں جا کے وہ ڈبہ رکھ دیا جس میں کھانا تھا، تو دونوں کو کھانا مل گیا۔ جس نے جھپٹ کر چھین کر لیا اس کو بھی مل گیا، اور جو وقار سے اپنی مسند پہ بیٹھا رہا اور اس کو بھی پہنچ گیا، دونوں کو مل گیا۔ لیکن ایک کا طریقہ اچھا نہیں اور ایک کے طریقے میں حسن ہے۔ محفل جو کروا رہے ہیں انہوں نے سب کو دینے کے لیے وہ ڈبے تیار کیے تھے، تو جو چھین جھپٹ کے لے گا اسے بھی ملیں گے، جو ویسے بیٹھا رہے گا اس کو بھی ملیں گے۔ اب آدمی کی اپنی کیفیت ہے، اگر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، جلد باز ہو جاتا ہے، ہوچا انداز اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اپنے مقدر کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدریں پامال کر دیتا۔ اسی طرح انسان کے مقدر کا جو بکس تیار ہو گیا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ شکم مادر میں جب بچہ تھا 120 دن کا، تو فرشتے نے اس کا رزق بھی لکھ دیا، اس کی عمر بھی لکھ دی، تو وہ لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر کا۔ اب اس کو ہم بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، کسی کا خون نچوڑ کے حاصل کرتے ہیں، کسی کو دکھ دے کے حاصل کرتے ہیں، یا کہ حسن کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ترغیب شریعت نے یہ دی، حکم یہ دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال اور طیب رزق جو ہے وہ کھاؤ۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم